اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرآن حکیم کا تصور جو موت و حیات کا ہے، مکلف مخلوق میں جو چار قسم کی ہے، فرشتے، شیاطین، جن اور انسان. شیاطین ابلیس کی اولاد ہیں اور بہت کم الا ماشاء اللہ ان میں کسی کو ایمان نصیب ہو. برائی کی اور غضب الہی کی علامت ہیں، مردود ہیں. فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں. انسان اور جن درمیان میں ہیں، بھلائی بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں. قرآن حکیم کا تصور موت و حیات یہ ہے کہ جسے نور ایمان نصیب ہے وہ زندہ ہے، جس میں نور ایمان نہیں ہے اس میں حیات نہیں ہے. اللہ سے دوری، اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک، یہ ساری چیزیں حیات سے بیگانہ کر دیتی ہیں. زندگی تو وہ گزارتا ہے، اللہ نے جو عطا کی ہے، لیکن وہ چلتی پھرتی قبر ہوتا ہے، روح اس میں زندہ نہیں ہوتی، صرف جسمانی زندگی اس کے پاس ہوتی ہے. اور ارض و سما کی حیات کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات. ساری کائنات کا تعلق اللہ سے اطاعت کا ہے. ان چار کے علاوہ چونکہ باقی کائنات مکلف نہیں ہے، لہذا وہ فطری زندگی گزارتے ہیں. جو انہیں فطرت نے دیا ہے اس پہ رہتے ہیں. ان کی نہ ترقی نہ تنزل، وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں. یہ چار قسم کی مخلوق ہے، ان میں فرشتہ وہ مخلوق ہے جو ہمیشہ اطاعت تو کرتا ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ وہی رہتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کر دیا. اس میں ترقی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے ساتھ نفس نہیں ہے، اس نے اطاعت ہی کرنا ہے. شیطان برائی کی علامت ہے، اس نے ہمیشہ برائی کرنی ہے. اللہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. قرآن حکیم نے اسے قرین شیطان کہا ہے.
اور اس کے مرنے کے بعد چونکہ شیاطین کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں تو وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا، اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے۔ لباس، حلیہ، شکل سب ویسی ہوتی ہے، جسے یہ عامل حضرات کبھی حمزاد کہتے ہیں اور کبھی کچھ اور نام دیتے ہیں، بلکہ یورپ میں بھی اور مغرب میں بھی ایک فن ہے، یہ ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے۔ تو ارواح تو کسی اٹکل پچو سے برزخ سے واپس آنے سے رہی، دونوں طرح ممکن نہیں ہے۔ اگر عذاب میں گرفتار ہے تو ایسا کون ہے جو اللہ کے عذاب سے چھڑا کر اسے دنیا میں لے آئے گا، اور اگر ثواب میں ہے تو ایسا کون ہے جو اس کے آرام میں خلل ڈالے گا اور وہاں سے پکڑ کے دنیا میں لے آئے گا۔ یہ عامل حضرات جو کچھ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی حاضر بھی ہوتا ہے تو وہ وہی قرین شیطان ہوتا ہے، اور کوئی بات بھی کرتا ہے تو چونکہ اس کی زندگی ساری سے واقف ہوتا ہے، لب و لہجہ اسی کا ہوتا ہے، آواز اسی کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں وہ روح آ گئی۔ روح نہیں، وہی شیطان ہوتا ہے، یا حمزاد یا اس طرح کے جو یہ موکلات اور یہ جو مختلف نام ہیں، یہ صرف وہ شیطان ہوتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ برکت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، ایک ضعیف العمر شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا، تو آپ نے استغفار فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، اس نے اپنا نام بھی بتایا، غالباً کچھ ہیشم یا اس قسم کا نام تھا، ہیشم ابن ہاشم ابن لاکیس ابن ابلیس، چوتھی پشت میں پوتا تھا ابلیس کا۔ تو حضور نے پوچھا تم نے اس زمانے سے اس زمانے تک تم زندہ ہو؟ حضور ہماری عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تم حضور کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو وہ تب سے مسلمان چلا آ رہا تھا، پھر حضور پر بھی ایمان لایا۔ تو یہ استثنائی صورتحال ملتی ہے کہ شیطانوں میں بھی کسی کو ایمان نصیب ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے نور سے زندہ تصور ہوگا۔ لیکن یہ گنتی کے 2، 3، 4 واقعات ساری انسانی تاریخ میں ملتے ہیں شیطانوں کے ایمان لانے کے، باقی سارا آسمان قائم ہے، عرش قائم ہے، زمینیں قائم ہیں، کھیتیاں پل رہی ہیں، درخت اگ رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، بادل ہیں، ہر قطرہ جو ہے اس کے ساتھ تائید باری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور ہے جو ہر چیز کی حیات ہے اور ہر چیز کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ غیر مکلف مخلوق کے ساتھ تجلیات باری کا تعلق اتنا ہے کہ جتنا وہ چاہتا ہے اتنا کام وہ دنیا میں کرتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ مکلف مخلوق کے ساتھ ابدی اور دائمی تعلق ہے، جن میں فرشتے کا وجود ایسا ہے کہ ہمیشہ اطاعت تو کرتا ہے لیکن
وما منا الا له مقام معلوم، ہر میں سے ہر ایک کے لیے ایک معلوم مقام ہے، ایک مقررہ جگہ ہے، اس سے ترقی نہیں پاتا۔ جنات نیکی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو انہیں بھی نور الہی سے اتنا حصہ ملتا ہے کہ وہ زندگی بھلائی میں بسر کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو فنا کر دیے جائیں گے۔ جنات کی نیکی پر جو اجر قرآن میں ارشاد ہوا ہوا ہے، یجرکم من عذاب علیم، تم اللہ کے عذابوں سے نجات پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ جنت میں داخلے کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے کہ جنات میں نبوت نہیں ہے، نبوت صرف انسانوں میں ہے، اور جو درجہ معرفت الہی کا نبوت سے نصیب ہوتا ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ عظمت انسانوں کے لیے ہے کہ اگر انہیں اس نور سے حصہ ملتا ہے اور وہ اطاعت کرتے ہیں تو ترقی نصیب ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور اعلیٰ مدارج تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کی مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے وہ زندہ نہیں ہیں، روحانی حیات کے ساتھ وہ مردہ ہیں، جسمانی حیات کے ساتھ، حیات حیوانی کے ساتھ زندہ ہیں۔ انسان میں ایک تو روح عالم امر کی ہے اور ایک روح جانوروں جیسی، چونکہ حیوان بھی ہے، حیوانوں جیسی بھی ایک روح ہے جو ایک بخارات سے خون میں بنتے ہیں اور وہ حرارت غریزی سے بنتے ہیں اور وہ حرکت کرتے ہیں تمام جسم میں، جسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس کا انحصار ہوتا ہے اجزاء بدن پر۔ تو وہ روح تو مومن میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے، جب تک زندہ ہے۔ جب اجزاء بدن بکھرتے ہیں یا ان کی ترتیب صحیح نہیں رہتی تو وہ روح بھی ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ اور جسے حیات روحانی نصیب ہوتی ہے، روح جو عالم امر سے ہے وہ بھی زندہ ہوتی ہے، تو اس کی موت کو بھی شہادت کہا جاتا ہے۔ اس کی موت بھی حیات ہوتی ہے ایک طرح سے، جسم مر جاتا ہے لیکن لطائف قلب زندہ رہتا ہے، روح زندہ رہتی ہے اور انعامات الہی سے سرفراز ہوتی ہے۔ اس میں جتنی کسی کو بلندی نصیب ہو گئی، جتنا کسی نے محنت کی، جتنی اللہ نے توفیق دی، تو جو حیات کا تصور ہے ارض و سما میں وہ اللہ کے نور سے، فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ حیات کا تصور نور الہی سے ہے، اور یاد اللہ نور ہی میں یشاء، جس سے چاہتا ہے اسے یہ نعمت عطا کرتا ہے، یہاں تک پہنچنے کی سبیل بنا دیتا ہے، یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے مخلوق خود پیدا کی، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے۔ رزق اسے خود دیتا ہے، شکل و صورت خود عطا کرتا ہے، مزاج خود عطا کرتا ہے۔ اگر وہ پیدا کرتے ہی فیصلہ کر دے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہیں، تو کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں، ایک مکان میں ہم کھانا کھانے کا اہتمام ایک کمرے میں کر دیتے ہیں، ایک کمرہ سونے کے لیے بنا لیتے ہیں، ساتھ ایک کمرہ باتھ روم بنا لیتے ہیں۔ اب باتھ روم میں بھی وہ اینٹیں بلکہ اس کا فرش زیادہ اچھا لگا دیتے ہیں، دیواروں پہ بھی ٹائلیں لگا دیتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ یہ تو خوبصورت کمرہ ہے، آپ نے اسے باتھ روم کیوں بنا دیا، اس کی اینٹیں فریاد کریں گی، تو سادہ سی ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا اپنا مال ہے، جس کمرے کو چاہیں ہم بیڈ روم بنائیں، جسے چاہیں باتھ روم۔ تم کون ہوتے؟ اس کی بھی کائنات اپنی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرے اسے حق حاصل ہے۔
اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے یہ فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا. یہی بار امانت ہے جو اس نے انسان کو دیا، اور یہی جنوں فرشتوں ساری مکلف مخلوق پر ہے کہ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو کارگہ حیات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے ہدایت کے سامان پہنچا دیتا ہے، اسے اپنے نور تک رسائی دے دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں میری رضا کے لیے، میرے ذات کی معرفت کے لیے، میرے وصال کے لیے جو محنت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، میری ذات میں جو محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم بہت سے راستے کھول دیتے ہیں، بہت سے راستے پیدا کر دیتے ہیں. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو بندہ رضائے الہی کے لیے محنت کرتا ہے، رجوع اللہ جس میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہو جاتا ہے، تو اس کے راستے اللہ کریم اس طرح کھولتے ہیں کہ اسے ایسے بندوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، اور وہ اسے اللہ کی یاد پہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں نور سے مراد حیات ہے، اور جہاں نور نہیں ظلمت ہے وہاں حیات ناپید ہے، یعنی مادی حیات ہے، جسمانی حیات ہے. اور مادی اور جسمانی حیات ہے، درختوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، ساری مخلوق میں بھی ہے. آب و باد و خاک و آتش بندان، آب و باد و خاک و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان. یعنی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. جو ہمارے لیے بے حصہ یا مردہ ہے وہ اس کے لیے بے حص یا مردہ نہیں ہے. سب اس کا حکم سنتے بھی ہیں، جواب عرض بھی کرتے ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں، حکم مانتے بھی ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں. اس کے لیے تو ساری مخلوق اس کے سامنے دست بستہ حاضر ہے. ہمارے لیے آگ، پانی، ہوا، مٹی میں کوئی حیات نہیں ہے. نہ ہم سے مٹی بات کرتی ہے، نہ پانی بات کرتا ہے، نہ آگ بات کرتی ہے. لیکن اس نے دریا کی لہروں کو فرمایا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا بخش سلامتی کے ساتھ فرعون تک انہوں نے پہنچا دیا. اس نے پانی کو حکم دیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس نے روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہیں چھوڑا. اور پھر زمین کو حکم دیا یا ارض اقلعی ماء، اپنا پانی جذب کر لے، تو زمین نے سارا پانی جذب کر لیا. اس کے ساتھ تو سارے زندہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس نے آگ ہی کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا، اے آگ تو جلاتی رہی ہے ساری عمر، لیکن ابراہیم کے لیے باد بہاری بن جا. وسلام علی ابراہیم، ان کے لیے مزے کی جگہ بن جا، سلامتی کی جگہ بن جا، انہیں آرام دے. آگ جلتی رہی لیکن انہیں باد نسیم کی طرح لوریاں دیتی رہی. خاک و بادو آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان. ہر چیز اس کے سامنے تو دست بستہ کھڑی ہے، اور یہی اس کے نور حیات میں سے حصہ پاتی ہے. لیکن غیر مکلف مخلوق کے لیے یہ تب تک ہے جب تک رب نے چاہا. جب کسی چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ نور سلب ہو جاتا ہے اور وہ چیز عدم معدوم ہو جاتی ہے. مکلف مخلوق کو درجات سے نوازا، جن میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے جو بہت اعلیٰ مدارج تک جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر جنات ہیں جو عذاب سے بچ جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے. جو عذاب میں جائیں گے
جتنے گناہ کیے ہیں اتنا عذاب بھگتیں گے اور اس کے بعد وہ بھی فنا کر دیے جائیں گے۔ جانور ہیں وہ بھی میدان حشر میں جمع ہوں گے، فنا کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے تو کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی واپس جس طرح مٹی سے اللہ نے بنایا تھا اسی طرح واپس خاک میں مل جاتا۔ لیکن انسان خاک میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی روح عالم امر سے ہے، امر کے لیے فنا نہیں ہے، لہذا بدن بھی اس کے ساتھ سلامت رہے گا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اگر اس نے اکتساب نور زندگی میں کیا ہے تو آخرت میں بھی اس کے مدارج ہمیشہ بلند ہوتے رہیں گے، اور اگر اس سے محروم رہا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کی نظر ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کے تصور حیات کے مطابق ارشاد فرمایا گیا کہ حیات اللہ کے نور سے ہے، زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، جہاں بھی ہے، جیسی بھی ہے، اور جہاں وہ انوارات باری اس سے سلب ہو جاتے ہیں وہاں حیات کا وجود نہیں رہتا۔ کوئی شے اپنے زور پر قائم نہیں ہے۔ یہیں سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ نکلا نا، یہیں سے امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کہا، مراد یہ تھی کہ حقیقی اور قائم بالذات وجود صرف ایک ہے جو اللہ کا ہے، باقی جتنے ہیں اس کے آسرے پہ قائم ہیں، ان کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں۔ بات صحیح بھی تھی اور آسان بھی تھی، لیکن یار لوگوں نے اس پہ حاشیے یہ چڑھائی کہ ہر وجود اللہ ہے، ہر وجود میں اللہ موجود ہے، درخت کی بھی پوجا ہو سکتی ہے، پتھر کی بھی پوجا ہو، اس لیے کہ اللہ موجود ہے اس کے اندر۔ بات کیا تھی، اسے بنا کیا دیا گیا۔ اس پر حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا فلسفہ عطا فرمایا کہ وحدت الوجود میں تو لوگ بھٹک گئے ہیں، اسے وحدت الوجود نہ کہا جائے، وحدت الشہود کہا جائے کہ ہر وجود اللہ کی توحید پہ گواہ ہے، سب کی گواہی ایک ہے، ہر وجود یہ بتاتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، ہر وجود اللہ کی عظمت پہ گواہ ہے۔ تو وحدت الشہود کا فلسفہ آیا، یہیں سے نکلا اللہ نور السماوات والارض، ارض و سما میں جہاں بھی حیات کی رمق ہے وہ اللہ کے نور سے ہے۔ لیکن حیات کا تصور میرا اور آپ کا نہیں، حیات کا تصور جو قرآنی ہے وہ یہاں لیا جائے گا، یعنی اطاعت حیات ہے، عدم اطاعت حیات سے محرومی ہے۔ اور اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، کسے چاہتا ہے یہ دوسری آیات میں فرما دیا کہ جس کے دل میں رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے اللہ اسی کو چاہنے لگتا ہے اور اسے ہدایت کا سامان مہیا فرما دیتا ہے۔ یا جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے ایسی محافل ایسے لوگوں میں پہنچا دیتا ہے جو اسے اللہ کی اطاعت پہ مزید کاربند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تغفرنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاساکر المسلمین، اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔